السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد اقبال انجم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں سچ اسلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام اور ایمان کے متعلق پہلا حصہ جو بیان کیا گیا ہے اس میں دلائل دیے گئے ہیں، اور آج کا جو دوسرا حصہ ہے اسی ہی موضوع کے متعلق، تو اس میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والدین ہیں ان کے مومن ہونے پر انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور ان اعتراضات کا انشاءاللہ شافی اور تسلی بخش جواب دیا گیا ہے۔ جب آپ وہ جوابات سنیں گے، ویڈیو دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ بھی تسلی بخش ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں، ہو سکے تو شیئر بھی کیا کریں۔ اور ضروری بات کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ میرا جو میں نے چینل بنایا ہے یہ کوئی پیسے کمانے کی خاطر نہیں بنایا، نہ ہی ویوز حاصل کرنے کی۔ ایک علم کو جو میرے پاس ہے، جتنا ہے اتنا میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور میں نے یہ بات بھی کی ہے، اگر میں کسی جگہ پہ غلط ہوتا ہوں تو میرا کوئی بھائی کومنٹ میں میری اصلاح کر سکتا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیں امام راضی فخر الدین کے اعتراضات سنتے ہیں، اس کے بعد اس کے جوابات دیتے ہیں۔ صدیوں سے ہو رہا ہے یہ کیسے رکے گا، صدیوں سے ہو رہا ہے یہ کیسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں اس مسئلہ سے اختلاف کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، اور اس پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب پر بہت حریص تھے۔ اگر فی الواقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہ ہوتا اور قرآن کہتا کہ ان کے باپ آزر نے یوں کہا، تو عادتاً یہود و نصارہ کا خاموش رہنا ممکن نہ تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے اور کہتے کہ آزر ان کے باپ نہیں ہیں۔ اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہیں کی تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا بیان کیا ہوا نسب صحیح ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر ہی ہیں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 4 میں یہ اعتراض موجود ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب جو ہے یہ ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے۔ بائبل میں لکھا ہے نحور 29 برس کا تھا جب اس سے طارق پیدا ہوا، اور وہ طارق کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور طارق 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہیم اور نحور اور حران پیدا ہوئے۔ اخبار باب آپ بائبل کا دیکھ لیں۔ باقی رہا کہ پھر اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کیوں نہیں کیا کہ قرآن نے آزر کو باپ کہا ہے جب کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب محاورات عرب سے واقف تھے کہ محاورات عرب میں چچا پر باپ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ نیز قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کا باپ فرمایا ہے، حالانکہ وہ ان کے بالاتفاق چچا ہیں۔ اس پر بھی اہل کتاب نے اسی وجہ سے اعتراض نہیں کیا تھا، ورنہ امام راضی کی تقریر کے مطابق یہودیوں کو اس کی تکذیب کرنی چاہیے تھی۔ نیز امام راضی نے لکھا ہے کہ شیعہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی شخص کافر نہیں تھا، اور اس پر ان کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء 219 نمبر آیت جو آپ کو حالت قیام میں دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو دیکھتا ہے۔ پھر امام راضی نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے اس آیت کے دیگر محمل بیان کیے۔
یہ دوسرا اعتراض۔ لیکن ہمارا بنیادی استدلال اس دلیل سے نہیں ہے، یہ دلیل تائید کے درجے میں ہے۔ ہمارا بنیادی استدلال اس سے ہے کہ آزر کے مرنے کے تقریباً 50 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی ہے، جبکہ اس کی موت علی الشرک کی وجہ سے وہ اس سے بیزار ہو چکے تھے، لہٰذا اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرنا ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ امام رازی نے اس دلیل سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ شیعہ کی طرف سے دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امام رازی اعتراض کر رہے ہیں کہ شیعہ کی دوسری دلیل، میں ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا اور مشرک نجس ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے آبا مومن تھے۔ اس پر امام رازی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کے آبا مشرک نہ ہوں، کیونکہ پاکیزہ پشتوں کا معنی ہے آپ نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، زنا سے نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، ہمارا استدلال صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہے، مجھے بنو آدم کے ہر قرن، ہر طبقہ میں سے سب سے بہتر قرن طبقہ سے مبعوث کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ جس قرن میں ہوں، اس سے لازم آیا کہ آپ کے تمام آباؤ خیر تھے اور مومن مشرک سے خیر اور بہتر ہے، لہٰذا آپ کے تمام آباء کا مومن ہونا ثابت ہوا۔ اس دلیل سے بھی امام رازی نے تعارض نہیں کیا۔ امام رازی نے شیعہ کی طرف سے تیسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت شدت اور سختی کے ساتھ آزر کا رد کیا ہے، اگر وہ ان کے باپ ہوتے تو ان کے ساتھ نرمی سے کلام کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ان کے چچا تھے۔ پھر اس دلیل کا رد کیا ہے کہ ان کی یہ سختی اس کے شرک پر اصرار کی وجہ سے تھی، یہ اعتراض ہے۔ ہر چند ہم نے اس دلیل سے استدلال نہیں کیا، لیکن اس پر امام رازی کا اعتراض قوی نہیں ہے، کیونکہ کفر اور شرک کے باوجود ماں باپ کے ساتھ نرمی سے کلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، اس نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے نرم گفتاری کا حکم دیا ہے۔ طٰہٰ سورت اور 44 نمبر آیت پڑھیں، اے موسیٰ اور ہارون، آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے، آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں تاکہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرے۔ اگر آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہوتا تو آپ اس سے اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ بات نہ کرتے، لہذا ثابت ہوا کہ وہ آپ کا باپ نہیں چچا تھا۔ اس آیت میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا کہ تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اگر آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہوتا تو اس سے اس قدر اہانت امیز کلام نہ فرماتے۔ اس بحث کے بعد امام رازی نے لکھا ہے کہ رہے ہمارے اصحاب، تو ان کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کافر تھے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں تصریح ہے کہ آزر کافر تھا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، یہ بھی اعتراض ہے۔ ہم اس قول کی شناخت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ امام رازی صحیح العقیدہ تھے، دین اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قول سے رجوع کی توفیق دی ہے۔ یہ جتنے بھی اعتراضات آپ نے کیے ہیں اس سے آپ نے رجوع بھی کیا ہے، اور جن دلائل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ کا اور لجپال نبی کریم کے ماں باپ کا ایمان ثابت کیا گیا تھا، ان دلائل کو انہوں نے نہیں مانا تھا، اب انہی دلائل سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ مومن تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قول سے رجوع کی توفیق دی جن دلائل کو انہوں نے تفسیر کبیر میں رد کر دیا ہے۔ اسرار التنزیل میں انہی دلائل سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اور آپ کے تمام آباء و کرام کا ایمان ثابت کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا خلاصہ نقل کیا ہے، ہم اس کا اقتباس پیش کر رہے ہیں۔ ابوین کریمین کے ایمان کے متعلق امام رازی کا صحیح موقف۔
مسلک ثانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین سے شرک ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے جد اکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے، جیسا کہ عرب کی ایک جماعت اس دین پر تھی، مثلا زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل وغیرہ ہما۔ یہ علماء کی ایک جماعت کا مسلک ہے۔ انہی میں سے امام فخر الدین رازی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اسرار و تنزیل میں لکھا ہے، جس کی عبارت یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، اور اس پر کئی وجوہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے آبا کافر نہیں تھے، اور اس پر کئی دلائل ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ آیت دیکھ لیں۔ اللہ فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تقوب و تقلبا کا فی الساجدین، جو آیت جو پہلے میں نے آپ کو بتایا اور نمبر بھی بتایا۔ اب اسی سے امام رازی لکھتے ہیں، پہلے کہا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ اس کا کہ آپ نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، اب استدلال کر رہے ہیں، ان تمام اعتراضات سے رجوع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور اس تقدیر پر یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا مسلمان تھے، اور اب قطعی طور پر یہ کہنا واجب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافروں میں سے نہیں تھے، اور آزر آپ کا چچا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے وتقلبا کافی ساجدین کے اور بھی کئی محمل ہیں، اور جب کہ ہر محمل کے متعلق ایک روایت وارد ہے، اور ان میں باہم کوئی منافات بھی نہیں ہے، تو اس آیت کو ان تمام محامل پر محمول کرنا واجب ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرستوں میں سے نہیں، پھر امام رازی نے فرمایا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا مشرک نہ ہونے پر یہ حدیث دلیل کرتی ہے، جس میں نبی کریم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ جو حدیث ہے آپ نے سنائی، اور آیت بھی اس پر پیش کی، انما المشرکون نجس، کون نجس؟ مشرک محض ناپاک ہیں، پس واجب ہوا کہ آپ کے اجداد کرام سے کوئی شخص مشرک نہ ہو۔ امام رازی کا کلام یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں، یہ چھوٹا سا اعتراضات تھے جو امام رازی نے پہلے خود ہی کیے تھے، جس میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے مومن ہونے کا انکار کیا، اور اس دلائل کو رد کیا کہ وہ مومن نہیں تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، دوبارہ اسرار و تنزیل میں لکھ دیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مومن ہونا انشاءاللہ ثابت کریں گے، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت کریں گے۔ یہ ساری گفتگو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق سے، جو آپ نے سنی گئے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنی رائے دینا چاہے کمنٹ میں تو وہ دے سکتا ہے۔ جو کچھ بیان ہوا، جو سنایا گیا، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا